دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران حجر اسود کو لگانے کے سلسلے میں جو واقعہ ہوا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مشن کی نشانیاں پوری طرح لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقتور باتوں کا تجربہ ہوتا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کیفیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقیقی تجلیات کا ذکر کیا جو انہیں حالت نیند میں نظر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی ہوتی تھی جیسے صبح ہونے کا نور پھیل رہا ہو۔ ان تجلیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوری اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ تنہائی پسند ہونے لگے۔ ان روحانی مراقبوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مجمع سے کچھ دور غار ہرا میں وقت گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ کوئی ایسا انوکھا نہیں تھا جو قریش کو عجیب لگتا، کیونکہ اولاد اسماعیل میں یہ روایت ہمیشہ سے تھی کہ ان کی نسل میں ایسے افراد ہوتے تھے جو وقتاً فوقتاً دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی تنہائی میں وقت گزارتے تھے اور اپنے آپ کو دنیاوی آرائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس قدیم طریقے کو اپناتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر چند مقدس راتوں کو وقف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں میں واپس آ جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پہاڑ سے اتر کر کھانے پینے کا سامان لے کر فوراً ہی واپس تشریف لے جاتے۔ ان چند سالوں میں اکثر ایسے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادی سے نکل کر اپنی تنہائی کے قریب پہنچنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل صاف آواز سنائی دیتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑ کر آواز لگانے والے کی طرف دیکھتے، مگر کوئی نظر نہ آتا۔ ایسا لگتا جیسے یہ الفاظ کسی درخت یا پتھر سے نکلے ہوں۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں غشا و بیہوش ہونے کا دستور عام تھا۔ ایک ایسی ہی رات میں جو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 40واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں بالکل تنہا تھے کہ آپ کے پاس ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں خود بیان فرمایا کہ فرشتے نے مجھے اتنی شدت سے گلے لگا کر دبایا کہ میں برداشت سے باہر ہونے لگا۔ پھر اس نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور کہا، پڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر پہلے کی طرح مجھے دوبارہ دبایا اور اتنا کہ میں برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیں۔ میں نے پھر وہی بات کہی، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کیے، اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو خون کی ناپاک بوند سے بنایا ہے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، پڑھو۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ الفاظ ان کے دل میں نقش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ کسی جن کے اثرات سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بس تیزی سے غار سے نکل آئے، لیکن پہاڑ سے اترے ہوئے آدھا رستہ طے کر چکے تھے کہ اوپر سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا، مگر اب وہ فرشتے کی شکل میں تھا اور پہچانا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ جمائے کھڑے رہ کر اپنا رخ بدلا، مگر جس طرف بھی رخ کرتے فرشتہ ہی نظر آتا، جیسے وہ پورے آفاق پر چھا گیا ہو، خواہ شمال، جنوب، مشرق یا مغرب کی جانب، ہر طرف وہ موجود تھا۔ آخرکار فرشتہ واپس ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھلان سے اتر کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی اتنا لرز رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر لٹا دیا۔ بہت پریشان ہوئی، لیکن کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جلدی سے ایک چادر لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد جب ہیبت اور جلال کی کیفیت کم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کی کوشش کی اور پھر اپنے رشتے کے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس سارا واقعہ سنانے گئی۔ ورقہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ واقعہ سن کر بولے، روح القدس، روح القدس، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی نام آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں پر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ کہا کہ یہ انہیں بتا دینا کہ بالکل یقین رکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔